بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آپ کے شہر اقتدار میں صرف ایک ہی خبر ہے جس کی آج چرچے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا نے جو خاص ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، خاص سیکٹ کے لوگ ہیں، خاص ذہنیت کے لوگ ہیں، اور خاص حلقے ایسے جو حکومت کے اندر بھی موجود ہیں، گروپنگ ایسی جو حکومت کے اندر بھی موجود ہے، اس خبر کو باہر لے کر آئی اور بہت زیادہ اس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے کچھ ایسا کہا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ شاید لوگ یہ اندازہ لگانے لگ گئے کہ دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جن لوگوں سے اختلافات اندر تھے اب وہ باہر آ گئے، اور یہ شاید اس کو استعمال کیا جائے گا تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، -1 فارمولہ یا ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ایسے لوگ کر رہے ہیں راجہ صاحب جن کا پارلیمنٹ کے اندر دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ان کے چاچے، ابا جی یا باقی لوگ جو ہیں کبھی اس پارلیمنٹ کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن جو آج کہا کیا، میں چاہوں گا کہ پہلے میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو خبریں آتی رہی وہ رکھ دیں، اور پھر اندر کی کہانی آپ سے ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا۔ پرویز خٹک اور عمران خان جو سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں، عمران خان۔ راجہ صاحب، پس منظر کیا ہے اور کتنی سچائی ہے اس گفتگو کے اندر؟ ذرائع سے کر کے یہ باہر آئی، اور کسی نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنایا یا جواب نہیں دیا۔ پرویز خٹک صاحب باہر آئے اور کہا کہ سگریٹ پینے کے بہانے باہر آیا تھا، اختلافات ہوتے ہیں، گیس کا مسئلہ تھا، لیکن میری بات کو اچھالا گیا اور میڈیا میں بڑی بڑی خبریں بنا کر چلایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو بنا رہے ہیں، خیر یہ انہوں نے سب کچھ کہا۔ پرائم منسٹر نے کیا کہا میں اس کو آگے چل کر رکھوں گا اپنے سننے والوں کے سامنے، لیکن اس خبر کا محور و مرکز کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، کیا سچائی ہے، اور کس حد تک بات اس اجلاس میں ہوئی؟ جی راجہ صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پرویز خٹک کا ایک بڑا مخصوص قسم کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، تو اس وقت بھی پرویز خٹک نے پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی ان کا ایک بڑا مضبوط دھڑا تھا، اور انہوں نے 2 مرتبہ اپنے اس دھڑے کا ایک الگ سے اجلاس بلایا اور پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ سخت قسم کے میسیجز کنوے کرنے کی کوشش کی، اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت بھی پرویز خٹک سے بڑے زچ ہوئے۔ پرویز خٹک کو وارننگ بھی دی گئی، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے جو معاملات تھے کے پی کے، وہ بنی گالہ سے بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیے۔ تو پرویز خٹک چونکہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی آدمی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، نہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی بہت زیادہ نظریاتی لگاؤ ہے، اس سے پہلے وہ مختلف جماعتوں میں رہے ہیں، تو وہ اپنی جو ایک سیاسی حیثیت ہے اور جو سیاسی دھڑا بندی ہے، اس کے ذریعے اپنے حلقے کی سیاست میں مفادات لینے کے لیے تحریک انصاف کو پہلے بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ چاہوں تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ بیان بھی انہوں نے اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کو ڈائریکٹ کر کے ہی دیا تھا۔ اب پرویز خٹک نے پوری لابنگ کی تھی کہ دوبارہ سے وہ کے پی کے چیف منسٹر بنے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو ان کا ٹریک ریکارڈ پتا تھا، پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ اس سے پہلے یہ کس طرح سے سیاسی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اس مرتبہ ان کی بھرپور لابنگ کے باوجود پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کے پی کا چیف منسٹر نہیں بنایا جائے گا۔ پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے عاطف خان کو چیف منسٹر، بات آلموسٹ ڈن ہو گئی تھی، لیکن بیچ میں پھر پرویز خٹک دوبارہ کودے، اور انہوں نے اسی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی دھڑا بندی کرنا شروع کی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور لوگ تھے جو دونوں کے مشترکہ دوست تھے، پرائم منسٹر کے اور پرویز خٹک کے، تو اس طرح محمود خان کی لاٹری نکلی اور محمود خان کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ اور اب جو کے پی کے معاملات ہیں، جہاں محمود خان دیکھتے ہیں وہیں یہ معاملات براہ راست پرائم منسٹر عمران خان بھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو پرویز خٹک کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہے، بڑا رنج ہے کہ وہ دوبارہ سے کے پی کے چیف منسٹر نہیں بنے، اور وفاق میں بھی ان کو ایک ایسی وزارت دی گئی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی وزارت دفاع۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وزارت دفاع کا پاکستان کے اندر
بالکل ایک معمولی سا یا نہ ہونے کے برابر رول ہوتا ہے. وزیر دفاع سے زیادہ رول تو سیکرٹری دفاع کا ہوتا ہے، اور وزیر دفاع کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو پرویز خٹک کے دفاع کے متعلق آج تک کتنے سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جن کی ہیڈ لائن بنی، یا دفاع کے متعلق کتنی تقریبات ہیں جہاں آپ کو پرویز خٹک نظر آئے، یا فوج سے متعلق کتنے ایونٹس ہیں جہاں آپ کو پرویز خٹک بطور وزیر دفاع نظر آئے ہوں. تو اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنی سیاسی طاقت کا تھوڑا سا اندازہ کروائیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اصل میں انہوں نے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں بنایا. یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں، اصل میں تو پرویز خٹک پرائم منسٹر کی وجہ سے چیف منسٹر بنے تھے. عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا تھا، وہ ووٹ پرویز خٹک کے نام پر نہیں ڈالا تھا. عمران خان کے نام پر جو ووٹ ڈلا اس کی بنیاد پر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے. اگر عمران خان کا نام نہ ہوتا، عمران خان کے نام کی ہوا نہ چل رہی ہوتی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرویز خٹک اپنے جو ان کا ایک سیاسی دھڑا ہے وہ 6 7 8 سیٹیں تو نکال لیتا، لیکن کیا اس سیاسی دھڑے کی بنیاد پر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے؟ تو ایک تو ان کا یہ جو کہنا کہ ہماری وجہ سے آپ پرائم منسٹر بنے، یہ تو مکمل طور پر ایک بے بنیاد بات ہے. دوسرا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے ہاشمی صاحب، یعنی یہ کوئی رینڈم ٹاک نہیں ہوئی. دیکھیں، پہلے انہوں نے حماد اظہر کے ساتھ شروع کی تل کلامی، اور گیس کی اسکیموں کے متعلق یہ کہا کہ گیس ہمارے صوبے میں بنتی ہے، ہمارے صوبے سے نکلتی ہے، بجلی ہمارے صوبے میں بنتی ہے، اور ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. حالانکہ گیس کا جو بحران ہے ہاشمی صاحب، اس کی ایک تاریخ ہے، اور یہ کوئی 12-13 سال کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پورے ملک میں گیس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائسس موجود ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گیس پروڈکشن اب نہیں ہو رہی، گیس کے نئے ذخائر دریافت نہیں ہو رہے، گیس کے جو پہلے والے ذخائر تھے وہ بہت حد تک کم بھی ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایک گیس کا کرائسس تو ہے. تو پہلے تو وہ حماد اظہر سے الجھے، اور انہوں نے ایک گراؤنڈ بنایا کہ آج میں نے یہاں پہ سین کریٹ کرنا ہے. حالانکہ یہ جو معاملات تھے یہ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ڈسکس کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ موضوع یہ تھا اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا کہ جو ریفارم بجٹ یا منی بجٹ حکومت لا رہی تھی اس کو ہر صورت میں اپروو کروانا ہے، اپنے ووٹ پورے کرنے ہیں. تو مین فوکس پرائم منسٹر کا یہ تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں تو آپ لوگوں سے کتنے دنوں سے بلا کے ووٹ مانگ رہا ہوں. لیکن پرویز خٹک نے یہاں پہ گیس کی اسکیموں کے متعلق پہلے حماد اظہر سے جھگڑا کیا. حالانکہ گیس کی اسکیمیں اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پی میں اپروو کر دیں تو ظاہر ہے کے پی نے تو ان کو 2 مرتبہ الیکٹ کیا، ایک مرتبہ 2013 سے 2018 تک، پھر 2018 کے انتخاب میں دوبارہ الیکٹ کر لیا. تو وہ تو ایک نوازشات کر دیں، کہیں کہ ٹھیک ہے کے پی کے لوگوں نے مجھے 2 مرتبہ الیکٹ کیا، لیکن یہ پھر باقی صوبوں سے زیادتی ہوگی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس وجہ سے کے پی میں جو گیس کی اسکیمیں منظور کروانا چاہتے ہیں پرویز خٹک، وہ اسکیمیں اس طرح سے منظور نہیں کی جس طرح کی پرویز خٹک کی منشا تھی. پھر اس کے بعد وہ شوکت ترین سے بھی الجھے. اب شوکت ترین سے الجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں بھی شوکت ترین میرے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس اجلاس کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو خبریں لیک کرتے ہیں جن کا براہ راست تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یہ خبریں لیک کر کے میڈیا تک پہنچائیں گے. جان بوجھ کے پرویز خٹک نے ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو پرائم منسٹر کے متعلق انہوں نے باتیں کی وہ تو بہت ہی حیران کن تھی. اور یہ وہ پرویز خٹک ہیں جنہوں نے ضمنی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کو وہاں سے دھچکا لگوایا کے پی سے. پھر جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ان بلدیاتی انتخابات میں بھی ان کی اقربا پروری سامنے آئی، ان کے ٹکٹس کے معاملات سامنے آئے، اور بدنظمی سامنے آئی، اور انتخابی مہم انہوں نے فعال طریقے سے نہیں چلائی، صرف اس دکھ کی وجہ سے کہ مجھے چیف منسٹر کیوں نہیں بنایا. تو اب پرائم منسٹر کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اور پرائم منسٹر وہ ہے جو کہ تحریک انصاف کا ایک ایسا فگر ہے جس کے بغیر تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر کی کرزمیٹک پرسنالٹی کی وجہ سے تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف نے جہاں بھی ووٹ لیے ہیں وہ پرائم منسٹر کے نام پر پڑے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے ووٹ دیے تحریک انصاف کو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک ایک ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا عمران خان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ان نون نیم اور ایسے لوگ جن کا سیاسی تجربہ نہیں تھا، جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا،
آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ بھی کس طریقے سے کامیاب ہو کے قومی اسمبلی میں آئے. تو وہ کس وجہ سے آئے؟ اس وجہ سے آئے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ٹکٹ تھا، ورنہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. اب پرائم منسٹر عمران خان سے پھر وہ مخاطب ہوئے اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے. یہ بات انہوں نے کہی ہے اور میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے. یہ بات انہوں نے بالکل کی کہ آپ ہماری وجہ سے پرائم منسٹر ہیں، اور اگر ہمارے مسائل آپ نے حل نہ کیے، ہمارے تحفظات حل نہ کیے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کو مستقبل میں ووٹ دینا. یہ بات بھی انہوں نے کی. لیکن یہ راز بات صاحب، لیکن یہ ایک آپ نے بالکل صحیح، آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے کہہ دیا. پرویز رشید کا کیا اتنا وزن ہے کہ اگر ایک مائنس پرویز رشید ہو جائے، پرویز خٹک صاحب ہو جائیں، تو اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور کہیں عمران خان صاحب کی کرسی کو خطرہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے جو انہوں نے امپریشن دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں، آتے ہیں اس جانب بھی آتے ہیں. پہلے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو جو بات کی وہ کوئی بہت ہمبل ٹون میں نہیں کی. شروع انہوں نے جب حماد اظہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے شروع کی تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ مسائل یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اب پرویز خٹک اتنے گھاگ سیاستدان ہیں، اتنے پرانے سیاستدان ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فورم نہیں ہے؟ آج کا فورم نہیں ہے اس طرح کے تحفظات ظاہر کرنے کا. آج کے فورم میں جو چیز ڈسکس ہونی ہے وہ صرف منی بجٹ ڈسکس ہونا ہے، کیونکہ اپوزیشن اس منی بجٹ کا راستہ ہر صورت میں روکنا چاہتی تھی، اور اصل میں تو وہ تحریک عدم اعتماد کو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد اگر ہم لے کے آئیں تو حکومت کے پاس کتنے ارکان ہوں گے اور ہمارے پاس کتنے ارکان ہوں گے. تو پرویز خٹک نے پرائم منسٹر عمران خان کو بالکل یہ بات کہی کہ ہم آپ کو مستقبل میں ووٹ دینے کے قابل نہیں ہوں گے یا ووٹ نہیں دے سکتے اگر ہمارے مسائل نہ حل ہوئے، اور آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں کو اپنے آگے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور ان نان الیکٹڈ لوگوں کو یعنی غیر منتخب لوگوں کو لوگوں کے مسائل کا علم نہیں. لوگوں کے مسائل سے مراد یہ تھی کہ میرے جو مسائل ہیں اور میں جس قسم کے مطالبات کرتا ہوں، ان مطالبات کو اور ان مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ترجیحی بنیادوں پر. یہ باتیں انہوں نے کی. اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جب باتیں سنی تو وہ بڑے زچ بھی ہوئے. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں وہ لیڈر نہیں ہوں جس کے کوئی کارخانے ہوں، جائیدادیں ہوں، جس نے منی لانڈرنگ کی ہو، جس نے کرپشن کی ہو. میرے ہاتھ بڑے صاف اور شفاف ہیں، میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا، اور آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی پرائم منسٹر نے بات کی کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کی جانب سے مناسب نہیں ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سرزنش کی. اور یہ وہ پرائم منسٹر ہیں ہاشمی صاحب کہ تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ان کو ملی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، قوم پرست جماعتیں، کئی آزاد امیدوار، یہ سب ایک پلڑے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، اور ہمیں اگر ریلیف نہ ملا، ہماری قیادت کو جو ہمارے مقدمات ہیں کرپشن کے اس میں کوئی ڈیل نہ ملی، کوئی این آر او نہیں ملا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان بھی 4 سال تک ہر تقریر میں یہ ریپیٹ کرتے رہے کہ میں کسی بھی صورت احتساب کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور ان کو این آر او نہیں دوں گا. اپنی حکومت کے لیے ہر وقت انہوں نے مشکلات کھڑی کیے رکھی اس اپوزیشن کو ریلیف نہ دے کر، لیکن انہوں نے این آر او نہیں دیا. تو پرویز خٹک کی کیا مجال ہے اور کیا حیثیت ہے عمران خان کے سامنے کہ پرویز خٹک عمران خان کو بلیک میل کر سکیں؟ تو اس وقت پرائم منسٹر نے ان کی سرزنش کی. اس کے بعد وہ سگریٹ پینے کا بہانہ کر کے اجلاس سے نکلے اور بعد میں وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے چیمبر میں ملاقات بھی ہوئی. عمر ایوب بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور بعد میں انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ میری جو بات ہوئی اس کو تھوڑا سا سیاق و سباق سے ہٹ کر میڈیا نے اس پہ طوفان اٹھایا. دیکھیں، میڈیا کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میڈیا نے تھوڑا سا اس کو جتنا بات ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ بھی لگا دیا ہو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ پرویز خٹک نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، پرویز خٹک نے اس طرح کی باتیں کی اور بڑی ناگوار گزری. وہاں پہ تحریک انصاف کے جو ہارڈ کور رہنما تھے، جو پرائم منسٹر عمران خان کے بہت نظریاتی قسم کے ساتھی ہیں، بہت وفادار ساتھی ہیں، ان کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزریں، اور انہوں نے بعد میں نجی محفلوں میں اس بات کی تصدیق بھی کی کہ پرویز خٹک نے اس قسم کی باتیں کی. اب آ جائیں کہ پرویز خٹک اگر کوئی الگ سیاسی دھڑا بناتے ہیں
تو کیا پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ایک تو دیکھیں پرویز خٹک کے متعلق اسمبلی میں بعد میں اپوزیشن نے نعرے بھی لگائے کہ پرویز خٹک قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ہم تمہارے ساتھ۔ اس قسم کا موقع پرویز خٹک نے اتنے اہم اجلاس میں اپوزیشن کو فراہم کیا۔ اب پرویز خٹک اپنا جو ان کا ایک الگ سیاسی دھڑا 7 8 10 لوگوں کا، زیادہ سے زیادہ 12 ایم پی ایز جو کے پی سے ہوں گے، اور ایم این ایز کی تعداد دیکھیں تو 4 5 ہوں گے، یہ وہ دھڑا لے کے کہاں جائیں گے؟ یعنی جتنی ان کو رسپیکٹ ملی، جتنی رسپیکٹ دی گئی تحریک انصاف کے اندر، آپ کو کے پی کا چیف منسٹر بنایا گیا، اس کے بعد آپ کو ابھی کے پی میں پوری جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کا انچارج بنایا گیا۔ آپ کی کوئی خاص سیاسی خدمات نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے مثال کے طور پر جس طرح سے ایک سٹرگل باقی نظریاتی لوگوں نے کی، آپ تو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، الیکشن ہوئے، پرائم منسٹر کے نام پر ووٹ ڈلا، آپ چیف منسٹر بن گئے۔ تو اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرنا پرویز خٹک کی جانب سے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا فارورڈ بلاک بننے لگا ہے، کوئی بہت بڑا سیاسی دھڑا پرویز خٹک الگ کرنے والے ہیں۔ اور وہ الگ دھڑا لے کے بھی کہاں جائیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے یا پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے؟ کیا مسلم لیگ نون میں ان کو اس طرح کی جگہ ملے گی جو تحریک انصاف میں ملی ہے؟ لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے مزاج کو جو لوگ جانتے ہیں، جو صحافی جانتے ہیں، مجھ سمیت وہ صحافی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کور کرتے ہیں یا پرائم منسٹر کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے دوست احباب، کہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کو دباؤ میں لا سکیں، آپ ان کو اس طرح کی باتیں کر کے کوئی اس طرح کا کوئی ماحول بنائیں کہ پرائم منسٹر اس دباؤ کے تحت آپ کی بات کو تسلیم کر لیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں بہت یقین کے ساتھ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پرویز خٹک کی باتوں کو سخت مائنڈ کیا ہوگا، اور پرویز خٹک کو ان باتوں کا جواب بھی دینا پڑے گا، پارٹی کی سطح کے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا، اور ادروائز بھی آپ دیکھیں گے کہ پرویز خٹک جو ہیں ان کا ایک سیاسی دھڑا بے شک موجود ہے، لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں رہیں گے جتنی امپورٹنس پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو پہلے تحریک انصاف کے اندر دی تھی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اصل میں حیثیت کیا ہے۔ یعنی پرویز خٹک 2 مرتبہ یہ اب کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ چاہوں تو ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی، اور اب یہ دوسری مرتبہ ایک طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو موقع دیا، اور ایک ایسے دن پہ موقع دیا کہ جب اپوزیشن کو ایک بڑی عبرتناک شکست ہوئی، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ منی بجٹ کسی صورت اپروو نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے باوجود 18 ووٹوں سے تحریک انصاف نے یہ منی بجٹ کا جو بل تھا یہ منظور کروا لیا۔ اور اس میں ابھی یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اتحادی چودھری صالح حسین جو کاف لیگ کے ممبر تھے، وہ کافی دیر پرائم منسٹر عمران خان کا ویٹ کرتے رہے، ان سے ملاقات طے تھی پرائم منسٹر کی، لیکن چونکہ پرائم منسٹر عمران خان بزی تھے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی جب یہ ماحول دیکھا پورا کہ پرویز خٹک نے اس طرح کا ایک ڈرامہ کیا ہے، تو وہ بھی واپس چلے گئے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا، پرائم منسٹر نے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کروایا۔ تو اوورآل اپوزیشن کو ایک موقع دیا پرویز خٹک نے، اور یہ کوشش کی کہ میں اپنی اہمیت جتاؤں، لیکن ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا، اور باقی جو آزاد تجزیہ کار ہیں، جو سیاسی معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پرویز خٹک کی جو حیثیت ہے، سیاسی حیثیت، وہ پرائم منسٹر عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی ان کی حیثیت ہوتی تو پرائم منسٹر عمران خان کو مجبور کر دیتے کہ کے پی میں بنائیں ان کو چیف منسٹر دوبارہ، کیونکہ انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان پی ٹی آئی کا نام ہے، پی ٹی آئی پرائم منسٹر عمران خان کے بغیر ادھوری ہے، اور جو ووٹ ملتا ہے وہ پرائم منسٹر کے نام پہ ملتا ہے۔ پرویز خٹک کو تو شاید کے پی سے باہر عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان ایک ایسا فگر ہیں جن کو صرف ملک کے اندر نہیں انٹرنیشنلی لوگ جانتے ہیں، جن کے نام کی گونج پوری دنیا میں ہے، جن کے متعلق برطانوی پرائم منسٹر اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسیاں اس دنیا کو سرسبز بنانے کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں جس طرح کی پرویز خٹک کو ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس غلط فہمی کا شکار ہوا اور پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے جو کھڑا ہوا، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ جہانگیر ترین کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنے پاپولر تھے،
دوست تھے پرائم منسٹر عمران خان کے، اگرچہ وہ کبھی بھی کھل کر پرائم منسٹر کے سامنے نہیں آئے، لیکن صرف اختلافات کی خبریں آئیں اور یہ خبریں آئیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ان سے خوش نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین لوگوں کے دل سے اتر گئے اور اتنے مقبول تھے۔ تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے مقبول رہنما تھے، لوگ ان کو بڑا چاہتے تھے۔ جاوید ہاشمی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جسٹس وجیہ الدین کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کرنے والے جو ہے وہ بالکل گمنامی میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو دل سے اتار دیا، اور پرویز خٹک بھی پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایسا وہ لوگ جو غیر پارلیمانی ہیں، مریم نواز، میں تو انہیں ہمیشہ اسی طرح کہتا ہوں کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں ہمیشہ ملوث رہی۔ وہ یہ کہتی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی اپنی جماعت وزیر اعظم ہونے ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، چھوٹے جھوٹے سازشی اور ظالم شخص کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس پر دنیا چلتی ہے۔ چند دن کی وزارت عظمیٰ کی خاطر جرائم سے اپنے ہاتھ رنگ لینا اور نشانت عبرت بن جانا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایک ہمیں ایک جو پیغام اپنی ٹویٹر کے ذریعے یہ دیتی ہیں پوری قوم کو کہ جھوٹ بولتے ہیں، من گھڑت کہانیاں، جھوٹے شخص کا انجام یہی ہوتا ہے۔ رائے صاحب، انہوں نے کبھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا یہ باتیں جس طرح کرتی ہیں؟ اور آڈیو ویڈیو جس پہ انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی، جس طرح کہانیاں سنائی گئی، بتایا گیا، تو یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتی ہیں ایک پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے؟ آپ اور میں، اگر ہمیں کہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہو پرائم منسٹر عمران خان کی، جس طرح آج تو وہ بہت ہی دبنگ انداز میں بولے کہ میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، نہ میری فیکٹریاں ہیں، نہ میرے محل ہیں، اور جن کے ہوں گے وہ بلیک میل ہوتے ہمیں نظر آئیں گے، تو ہم اور آپ کھڑے ہو کر اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کی بات اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمیں عمران خان کی حد تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کو ہم کرٹیسائز کر سکیں، یا پھر ہمیں ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جب ان کو کی طرف دیکھا جائے تو آپ کو ایک نہیں ہزاروں ایسی باتیں نظر آئیں گی۔ 30 برس کی سیاست رائے صاحب، جس میں بہت ساری انہوں نے پارٹیز اپنے جو سائڈز جو ہیں وہ بدلی، پارٹی کی نئی شکل آتی ہے، بیانیے بدلتے رہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب تو اپنے آپ کو پولیٹیکلی بیپٹائز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو یہ کس منہ سے مریم نواز یہ ساری باتیں کرتی ہیں؟ پہلے تو مریم نواز کو اپنی پارٹی کی خبر لینی چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر وہ کیا کروا رہی ہیں۔ یعنی ایک تو ہونا کہ آج خود ہو رہا ہو، آج خود نہیں ہو رہا، مریم نواز خود پارٹی کے اندر کیا کرواتی ہیں۔ جاوید لطیف کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف کس نے بیانات دلوائے؟ جاوید لطیف کو یہ کس نے پیغام دیا کہ آپ یہ کہیں کہ شہباز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پر ہیں اور خواجہ آصف اور شہباز شریف مل کر میاں نواز شریف کے گروپ کو کمزور کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو دبا رہے ہیں؟ اس کے بعد شہباز شریف ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مریم نواز کے کہنے پر جاوید لطیف نے یہ سب کچھ کیا۔ 2 تنظیمی اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے جاوید لطیف کو چاروں ناچار ایک شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے، لیکن مریم نواز ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، میں آپ کو پارٹی کے اندر کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور آپ یہ کہیں کہ میرے پاس شواہد موجود ہیں، جو کچھ میں نے کہا ٹھیک کہا، اور اگر مجھ سے شو کاز نوٹس کا جواب مانگا گیا تو میں یہ سارے شواہد اس شو کاز نوٹس میں مینشن کر دوں گا۔ اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جاوید لطیف دھمکیاں تو دے رہے ہیں کہ میرے پاس شواہد ہیں، لیکن انہوں نے پارٹی صدر کی جانب سے جاری ہونے والا شو کاز جو نوٹس تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ کس کے کہنے پر نہیں دیا؟ مریم نواز کے کہنے پر نہیں دیا۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر شاہد خاقان عباسی نے کس طرح سے شہباز شریف پر حملے کیے تھے، جب شہباز شریف نے اشارہ دیا تھا کہ میاں نواز شریف والا بیانیہ اگر ہم لے کر نہ چلتے تو ہمیں شاید سیاسی طور پر کم نقصان ہوتا، تو شاہد خاقان عباسی کے ذریعے کس طرح کے حملے کروائے گئے، پھر رانا تنویر کے ذریعے کس طرح سے ایک جوابی حملے شہباز شریف نے مریم نواز پر کروائے۔ تو ان کے پارٹی کے اندر کتنے اختلافات ہیں سب جانتے ہیں کہ خواجہ آصف نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے اور پارٹی کے لوگ اب لڑنا نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی میاں نواز شریف کے بیانیے سے انہوں نے ایک اعلانیہ بغاوت کی تھی اور کیمروں کے سامنے کی۔ تو ان کی پارٹی کے اندر تو بے شمار اختلافات ہیں اور ٹاپ لیول پر اختلافات ہیں۔ تو یہاں پر تو چلیں ایک فورم نہیں تھا
لیکن ظاہر ہے کہ جمہوری پارٹی ہے اور پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے. اگرچہ پرویز خٹک نے اپنے قد سے بہت بڑی بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا، لیکن مسلم لیگ نون کے حالات جتنے خراب ہیں اس کا تو 1% بھی تحریک انصاف کے اندر انتشار نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر لوگ اس بات پر مطمئن ہیں، تحریک انصاف کے لوگ اس بات پر قائل ہیں، کنونسڈ ہیں کہ لیڈر صرف عمران خان ہی ہے اور عمران خان کے بغیر تحریک انصاف 1 انچ بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتی. لیکن وہاں پر تو لیڈر کا تعین ہی نہیں ہو رہا کہ نواز شریف لیڈر ہیں، وہ چلائیں گے پارٹی، شہباز شریف چلائیں گے یا مریم نواز چلائیں گی، اور حمزہ شہباز بھی سیاسی وراثت میں اپنا حصہ مانگتے ہیں. تو وہاں تو نچلے لیول پر تو ایک طرف ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، اور مریم نواز تو یہاں تک کہ شہباز شریف کو پہلے بھی انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بننے دیا اور شاید خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا، اگرچہ شہباز شریف کی خواہش تھی کہ وہ وفاق میں جاتے اور پرائم منسٹر بنتے جب میاں نواز شریف معزول ہوئے تھے اور نااہل قرار پائے تھے. لیکن اب بھی مریم نواز کی یہ کوشش ہے کہ شہباز شریف ہماری پارٹی کے مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بنے، اور شاید خاقان عباسی کو ہم امیدوار بنا دیں اگر ہماری نااہلیاں ختم نہ ہو، یعنی میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی. تو وہاں پہ تو اختلافات اس نوعیت کے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی مریم نواز برداشت نہیں کرتی ہیں، تو وہ کس منہ سے دوسری پارٹی کے اندر ہونے والے اختلافات کے اوپر طنز کرتی ہیں. اور پھر یا ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، تو پی ٹی آئی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پرائم منسٹر نے نوٹس لیا بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انضباطی کارروائی بھی ہو، لیکن مریم نواز کو کم سے کم یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا اگر ایک معاملہ سامنے آیا ہے تو پہلے اپنے پارٹی کے معاملات دیکھیں پھر پی ٹی آئی پر تنقید کریں. بہت شکریہ صاحب. ویور جی، ہمارا آج کے شو تو اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے